أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدقت يا رب العالمين. وبلغنا رسوله النبي الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. اللہ رب العزت نے اب تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. جو ڈرتا رہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے لیے کافی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے پر ہے، گویا عبادت کر رہا ہے. جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، وہ اللہ کے راستے پر ہے، گویا عبادت میں ہے. جو شخص ایون اپنی ذات کے لیے رزق تلاش کرتا ہے، حلال طیب رزق تلاش کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ کی عبادت میں ہے.
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو حلال رزق کماتا ہے، امانت داری کے ساتھ کماتا ہے، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک مقام پر فرمایا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم دو نمبری، بلکہ دو نمبری بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ہم دو نمبری سے بھی نیچے آ گئے۔ ہم رزق کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے امانت میں خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب سیل کے نام پر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، نہیں معلوم بیچنے والے کو بھی، خریدنے والے کو بھی۔ جہاں 4 پیسے کا فائدہ نظر آ جائے، جہاں 4 پیسے کا فائدہ نظر آ گیا، بس سمجھ لیجئے کہ وہیں پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ ناظرین کرام، اس حوالے سے آج بہت ہی ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت 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 اہم پہلو ہے جس پر ہم بات کریں گے، جو ہر ایک جس کا شکار ہے، ہر ایک جس کا شکار ہے، میں بھی، آپ بھی، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر۔ میں ایسے کئی لوگوں سے واقف ہوں کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ خیریت ہے، روزہ نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے کام میں، جب دکان پہ جاتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو صابری صاحب ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ ہم ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ گویا وہ جھوٹ بولنا قبول کر کے روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسا دور آ گیا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر جناب قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا بھی تشریف لائے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل، ستارہ امتیاز کے حامل، ہم سب کے بہت محبوب الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا، آپ کی ٹیم کا بھی، اور بہت شاندار تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کا، اس بزم کا آغاز کیا استاذ القراء جناب قاری مشتاق انور صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ روفی صاحب قبلہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری ٹیم میں عقیل صاحب آج نہیں ہیں، وہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ صحت عطا۔ اس کے علاوہ علی رضا صاحب ہیں، شاہ زیب دف پر ہے، اور مبین احمد دف پہ ہے۔ بسم اللہ۔ باغ سے جب گل چن چن سونگھو، گجرے ہار بناؤ، باغ لگانے والے کو بھی یاد ذرا فرماؤ، باغ لگانے والے کو بھی یاد ذرا فرماؤ، جو بخشا سو بخشا مجھ کو، چاہے روکھا سوکھا ٹکڑا، چاہے کھیر نوالا، چاہے روکھا سوکھا ٹکڑا، چاہے کھیر نوالا، چاہے روکھا سوکھا ٹکڑا، چاہے ہیرنے والا، درد و لذت درد و دولت جس سے سخن سبھائے، جس
जिस कपड़े में फूल बंधे हों उससे खुशबू आए, जिस कपड़े में फूल बंधे हों उससे खुशबू आए। अर्ज फकीर की ध्यान से सुन ले, दानिशमंद सियाने जिसकी अपनी सीरत अच्छी किसी को बुरा न जाने, जिसकी अपनी सीरत अच्छी किसी को बुरा न जाने, किसी को बुरा न जाने, किसी को बुरा न जाने। ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ رحمت سحر میں تسیم صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ قبلہ، تجارت تو نبیوں کی سنت ہے، اور کتنے بڑی بڑی ہستیوں نے، صحابہ کرام نے تجارت کی اور کیسے نقوش چھوڑے ہیں، اس کے باوجود ہم معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی بلا شبہ انبیاء کرام کا جو موسٹلی انبیاء کرام تھے، ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا، اور پھر اس کے بعد پاکان امت تھرو آؤٹ ایک پورا تسلسل ہے، بڑی بڑی ہستیاں جی ہاں، وہ تجارت کرتی رہی ہیں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے قصے مشہور ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان لے کے گئے ہیں، اور اس کے اندر پھر ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں۔ اور اس سفر میں، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارتی معاملات میں ہی ہر ایک زبان پر صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، اپنا اسوہ پیش کیا، اس کے اندر جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، امانت اور دیانت کا خیال رکھا، کسی قسم کی دھوکہ دہی کو قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہی وہ کردار تھا جس کو دیکھ کر آپ کے اعلان کرنے سے پہلے ہی لوگ آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے اور منتظر تھے کہ کب آپ کہیں انی رسول اللہ تو ہم کہیں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اعلان فرمایا تو بطور استشہاد اور بطور دلیل آپ نے اس وقت کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، فرمایا میں اپنی عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میری عمر تو دیکھو، میرا کردار تو دیکھو، میری صداقت، امانت، دیانت تو دیکھو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تجارت کو بطور پیشہ اختیار فرمایا ہے، بلکہ اتنی حوصلہ افزائی فرمائی ہے ایماندار تاجر کی، اتنی فضیلت بیان کی ہے، اتنی عظمت بیان کی ہے۔ آپ نے جو حدیث بیان کی ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار دیانتدار تاجر ہو اور وہ اس لیے تجارت کرے کہ اللہ اس کو حلال رزق عطا فرمائے گا اور وہ کسی کے سامنے دامن سوال دراز کرنے سے محفوظ رہے گا اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے گا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھے گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی عاقبت سنوارے گا، تو فرمایا روز معاشر اس کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث یہ لے لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو رزق حلال کے 10 حصے ہیں ان میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں. کیا بات، 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں. تیری کتنا موقع ہے ان کے، اتنی بڑی اپرچونٹی ہے تاجروں اور کے اتنی پاس. برکات ہیں اس کے پیچھے. واہ. اگر کوئی اس کو صدقے دل سے امانت دیانت سے اپنائے تو وہ نہ صرف خود آسودہ حال ہوگا بلکہ معاشرے کے اندر بھی بہت اتنا بڑا بڑا. کنٹریبیوشن دے سکتا. اصول کیا ہیں جی؟ میں پہلے چاہتا ہوں کہ ایک آپ سے ہم رہنمائی لے لیں کہ اس کے اصول قرآن اور حدیث نے کیا بیان کی ہیں تجارت کے، دکانداری کے، جو اس کیا اصول ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے اور معاشرے کے اندر جو اس وقت کی صورتحال ہے ہمیں ایسے موضوعات پر بات کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قبلہ مفتی صاحب نے اس کا ذکر فرمایا. قرآن مجید کی آیات مبارکہ ان اصولوں کو طے کرتی ہیں، احادیث مبارکہ طے کرتی ہیں، اور پھر آگے صحابہ اکرام کے طرز عمل یہ صورتیں ہمیں اور یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں. بے شک. قرآن مجید نے بات فرمائی کہ باہمی جو لین دین کا معاملہ ہوگا وہ اس میں ایک بنیادی اصول یاد رکھا جائے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے. جی ہاں. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے جائز طریقہ اختیار کیا جائے. آگے ارشاد بھی فرمایا الا ان تکون تجارتا بینکم، تمہارے درمیان باہمی تجارت ہو، ان تراد منکم، باہمی رضامندی سے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں تو باہمی رضامندی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسرا، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول کو پورا رکھا جائے. جو بھی چیز دی جائے ٹھیک طریقے سے لی جائے، ٹھیک طریقے سے. قرآن مجید نے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا کا اور عذاب کا ذکر کیا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آتی تو ڈنڈی مارتے ہیں. فرمایا یہ طریقہ کار درست نہیں. واہ. ایک یعنی جو پیمانہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے، ناپ تول پورا ہونا چاہیے. دھوکہ دہی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی کیا وعید ہو سکتی ہے کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ایک شخص مال کے حصول کے لیے حضور کی نسبت سے محروم ہو رہا ہے. اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بڑی محرومی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس پیسے کو آگ لگا دی جائے. تو اب اس میں اب ایک شخص یہ سمجھے کہ وہ ناجائز طریقے سے مال تو حاصل کر رہا ہے لیکن اس کی برکتوں سے محروم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا. سچ بولنا اور سچائی کے ساتھ چیز کو فروخت کرنا یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے تجارت کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ بولتے ہیں اور امانت داری سے کام لیتے ہیں اور چیز کا عیب بیان کر کے، یہ بہت ضروری چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں آج اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرا موبائل خراب ہو گیا اور میں نے بغیر بتائے ہوئے اس کو سیل کر دیا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں خرابی ہے. یہ بالکل اسلامی اصول کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیب ہو وہ واضح کرے اور سچ بولے. جب تاجر سچ بولتا ہے تو اللہ کریم اس تجارت کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی بات. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو تجارت میں سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے. اس سے برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق عطا فرماتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے. دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں. جس صحابی کے آپ کو بھائی بنایا گیا تھا وہ ان کو کہتے تھے کہ میرے ساتھ آپ مال کی تقسیم کریں، حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا. انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بس تھوڑی سی میری مدد کر دیں، مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں، باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. تو انہوں نے دیانتداری سے تجارت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ عبد الرحمن ابن عوف خود بھی مالدار نہیں تھے بلکہ اور بہت سارے محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے. کلام شامل کرتے ہیں قبلہ. آج الحمدللہ ہم جتنے بھی کلام پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے شمائل نبوی پہ وہ سبحان کلام اللہ. ہوں گے. بسم اللہ. سب سے پہلے چشمان مقدس کے حوالے سے سبحان اللہ. واہ واہ. لوح و قلم سے ہم کنار، لوح و قلم سے ہم کنار، آنکھیں میرے حضور کی پردہ نشیں
کی رازدار پردہ نشی کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی ایسی حسین و سرمگی جن کی مثال ہی نہیں سرمے بغیر دھاری دار آنکھیں میرے حضور کی سرمے بغیر دھاری دار آنکھیں میرے حضور کی تحت الثری کی ہے خبر عرش علا پہ ہے نظر سترہ سے دیکھتی ہیں پار آنکھیں میرے حضور کی سترہ سے دیکھتی ہیں پار آنکھیں میرے حضور کی روزے پہ آئے امتی عفو گناہ کے واسطے کرتی ہیں اب بھی انتظار آنکھیں میرے حضور کی کرتی ہیں اب بھی انتظار آنکھیں میرے حضور کی آنکھوں میں سرخ ڈور یار گہری سیاہ پتلیاں رونق حسن پر نکھار آنکھیں میرے حضور کی رونق حسن پر نکھار آنکھیں میرے حضور کی ان سے ڈھکے چھپے نہیں سجدے قیام اور رکوع ہر ایک جہت کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی ہر ایک جہت کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی امت مسلمہ کے غم اور خدا کے خوف سے روتی رہی ہیں زار زار آنکھیں میرے حضور کی روتی رہی ہیں زار زار آنکھیں میرے حضور کی آنکھیں میرے حضور کی آنکھیں میرے حضور کی ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان